بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی محبتوں کے ساتھ اس نے اسے محل میں رکھا، مگر روز بروز وہ چپ ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی، ان کی صحت گرتی چلی گئی۔ شکل دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ خوش نہیں ہے، یہ مغموم ہے، اداس ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑے علاج کروائے، مگر کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک طبیب تھا جس کو کچھ باطنی نظر بھی حاصل تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور باندی کے ساتھ آپ اس کو میرے پاس بھیج دیا کریں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو اس طبیب کے پاس بھیج دیا۔ طبیب نے اس لڑکی کے سارے کوائف جمع کر لیے جدھر سے شادی ہو کر آئی تھی، جتنے رشتہ دار اس کے ساتھ آئے تھے اور جتنے رشتہ دار اس کے امیدوار تھے۔ اس نے وہ ساری معلومات اکٹھی کر لیے، پھر اس لڑکی کو بٹھایا اور معائنہ کیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بدنی مرض نہیں، یہاں اندر کا کوئی روگ ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس سے باتیں شروع کی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ان سب کے نام لینا شروع کر دیے جن کے رشتے آئے تھے۔ جب اس نے اس زرگر کا نام لیا جس کا چچا زاد بھی تھا اور جس کے ساتھ اس لڑکی کو چھپی محبت بھی تھی، تو اس لڑکی کی نبض تیز ہو گئی۔ لڑکی اس چچا زاد سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ نے وقت کے بادشاہ سے شادی کر دی۔ اب لڑکی تو دل میں اسے بسا رہی ہے اور گھر بادشاہ کا بسا رہی ہے۔ جب طبیب نے دیکھا کہ نبض تیز ہو گئی ہے تو اس سے پوچھا کہ آپ کی پسند یہی تھی کہ اس کے ساتھ شادی ہوتی، لیکن شادی بادشاہ سے ہو گئی تو اسے اپنا راز کھولنا پڑا۔ اندازہ لگائے کہ جب محبوب کا نام آیا تو دل تڑپا، نفس بڑکا، اور ہم کیسے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اور ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت آ جائے کہ اس سے یہ آواز آئے اللہ۔ یہ واقعہ حکیم جالینوس کی طرف بھی منسوب ہے۔